اظہار خیال کے لیے گزارش کروں گا کونسل جنرل پاکستان آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی جناب عبدالصالح خان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اظہار خیال کے لیے تشریف لائیں. کونسل جنرل اسلامی جمہوریہ پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اطہر عباسی صاحب صدر عالمی اردو مرکز، جناب ڈاکٹر عرفان ہاشمی صاحب، جناب حامد اسلام صاحب، جناب محمد اشفاق صاحب پرنسپل پاکستان کالج جدہ، معزز شعراء کرام، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سی تقاریب میں مجھے کھانا اس وقت ملتا ہے جب میں تقریر کرتا ہوں، اور آج مشاعرہ اس وقت سننے کو ملے گا جب میری تقریر ختم ہوگی. تو میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کے درمیان اور اس مشاعرے کے درمیان جس کے لیے آپ آئے ہیں اپنی تقریر سے ان کے درمیان کو فاصلہ قائم کروں. مجھے سب سے پہلے میں عالمی اردو مرکز کے جو اکابرین ہیں انہیں اس کامیاب مشاعرے کے، میں کامیاب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حال جو ہے وہ خواتین و حضرات سے بھرا ہوا ہے، اور پوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ باہر بھی بیٹھے ہیں. تو اس کامیاب سے کامیاب ترین مشاعرے پر مبارکباد دیتا. دوسری مبارکباد میں آپ کو 23 مارچ کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں کہ جس کا ذکر عباسی صاحب نے کیا کہ یہ مشاعرہ قرارداد پاکستان کے حوالے سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور آپ سب کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے پاکستان بہت قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے. اس میں ہمارے آباء و اجداد نے اپنا خون دیا ہے، اسے اپنے خون سے سینچا ہے. ہم نے اس کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں، اور ایک مرتبہ پھر ہم نے اپنی بنیادی ذمہ داری پاکستان کے شہری کی حیثیت سے بغیر کسی اور کی طرف دیکھے، بغیر اپنی حیثیت کو یہ سمجھتے ہوئے کہ دوسرا آدمی یہ کام کرے گا، اپنی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، فرد کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے انشاءاللہ اس پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، اس کو بہت آگے لے جانا ہے. عالمی اردو مرکز اس سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. اس مشاعرے کا انعقاد، جس میں پاکستان کی قومی زبان اردو کا نہ صرف یہ کہ اس کی ترویج کے لیے اوورسیز پاکستانی بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں، یہ مشاعرہ تمام پاکستانیوں کو، وہ چاہے کوئی بھی زبان بولتے ہوں، انہیں ملک سے دور ایک مرتبہ پھر آپس میں بیٹھ کر محبت کے ساتھ رہنے کے لیے ایک بہت بڑا موقع فراہم کرتا ہے. اردو زبانیں، میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ زبانیں سب میٹھی ہوتی ہیں، کوئی زبان کڑوی نہیں ہوتی. تمام زبانیں ہماری اپنی زبانیں ہیں. پاکستان میں بولی جانے والی تمام زبانیں ہماری قومی زبانیں ہیں، اور اردو ان تمام قومی زبانوں کی قومی زبان ہے. تو اس طرح ہم نے آپس میں ایک دوسرے کی زبان کو سمجھتے ہوئے اور آپس میں ہاتھ ڈال کے ہم نے آگے بڑھنا ہے اور اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے. اردو زبان اب صرف بر صغیر پاک و ہند کی زبان نہیں رہی، بلکہ یہ اب ایک انٹرنیشنل زبان بن چکی ہے. مڈل ایسٹ میں یہ زبان عربی کے بعد جو سب سے بڑی زبان کی حیثیت جس زبان کو حاصل ہے
وہ اردو زبان کو حاصل ہے. تو اس طرح یہ اور مشاعرے جتنے ریگولرلی اوورسیز پاکستانیز مڈل ایسٹ میں یورپ میں منعقد کرتے ہیں، اتنے مشاعرے مجھ سے افتخار عارف صاحب اتفاق کریں گے اور کر چکے ہیں ایک دفعہ کہ اتنے مشاعرے اب پاکستان میں بھی نہیں ہوتے. تو آپ لوگ اس کے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. ایک اور بات جس کی میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں عالمی اردو مرکز کو، وہ آپ کی ویب سائٹ ہے جس کا آپ نے کل افتتاح کروایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویب سائٹ جو ہے یہ بھی اردو کے فروغ میں ایک اہم کردار ادا کرے گی. میں نے کل بھی یہ کہا تھا اور آج بھی میں یہ بات کرتا ہوں کہ زبانیں وہ رہ جاتی ہیں یا وہ زبانیں ترقی کرتی ہیں جن کے بولنے والے موجود ہوتے ہیں. آپ جو زبان بولیں گے وہ زبان آگے بڑھے گی، جس زبان کو آپ چھوڑ دیں گے وہ زبان پیچھے رہ جائے گی. اپنی زبان بولیے، اپنی زبان بولنے پر فخر محسوس کیجئے، وہ کوئی بھی زبان ہو. جیسا میں نے کہا کہ پنجابی بھی آپ کی اپنی زبان ہے، سندھی بھی آپ کی اپنی زبان ہے، سرائکی بھی آپ کی اپنی زبان ہے، پشتو بھی آپ کی اپنی زبان ہے، بلوچی بھی آپ کی اپنی زبان ہے، براہوی بھی آپ کی اپنی زبان ہے، دیواری بھی آپ کی اپنی زبان ہے، فارسی بھی آپ کی اپنی زبان ہے. اس طرح ہند کو بھی آپ کی اپنی زبان ہے اور اردو بھی آپ کی زبان ہے. آپ ان زبانوں کو بولنے پر فخر محسوس کیجئے. کبھی کسی زبان کو کسی زبان پر فوقیت نہ دیں. تمام زبانیں برتر ہیں، تمام زبانیں بہتر ہیں، تمام زبانیں آپس میں محبت اور اتفاق پیدا کرتی ہیں. انگریزی بھی سیکھیے، عربی زبان بھی سیکھیے، یہ بھی آپ کو قریب لائیں گی. ان الفاظ کے ساتھ میں جو معزز شعراء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ شعراء کرام جو ہوتے ہیں یہ کسی بھی سوسائٹی کے نباز ہوتے ہیں. ان کی نظر جو ہے وہ سوسائٹی کی اوپر بہت گہری ہوتی ہے، بہت عمیق ہوتی ہے، اور یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. شیخ سعدی کی میں ایک حکایت پڑھ رہا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شیخ سعدی نے ایک بادشاہ سے کہا، کوئی افتخار عارف صاحب اس کو کریکٹ کریں گے، میں نے بہت عرصے پہلے پڑھی تھی اس لیے مجھے صحیح یاد نہیں ہے. ابھی میں نے دوبارہ بوستان اور گلستان منگوائی ہے تو اس کو ریوائیو کروں گا. تو اس نے کہا دو لوگوں کا خیال رکھنا، ایک اہل قلم کا اور ایک پہلوانوں کا. اس زمانے میں پہلوان لڑائی کیا کرتے تھے اور سلطنتوں کو جتوایا کرتے تھے. آج کل اہل قلم آپ کے پہلوان ہیں، یہ آپ کو آگے لے جاتے ہیں. سائنس کی ترقی ہو یا لٹریچر کی ترقی ہو، وہ ملکوں کو آگے لے جاتی ہے. تو یہ بہت اہم لوگ ہیں، یہ بہت قابل احترام لوگ ہیں، یہ بہت معزز لوگ ہیں. ان کا احترام کیجئے، انہیں احترام سے سنیے اور پھر ان کی تعریف کیجئے. بہت شکریہ. بہت شکریہ کونسل جنرل پاکستان جناب عبدالصالح صاحب.